ہے اچھائی اور برائی. اچھائی کیا چیز ہے, برائی کیا چیز ہے. ہم نے اچھا اس کو سمجھ لیا جس کا کاروبار اچھا ہو, جس کا گھر بار اچھا ہو, جس کا خاندان اچھا ہو, کہتے ہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے. میرے بھائیو, شریعت ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول اچھا فرماتا ہے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. بڑا پیارا جملہ ہے. اچھا وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول اچھا فرما دے. بہتر وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول بہتر فرما دے. اور برا وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول برا فرما دے. یہ ہے اچھائی اور برائی کا معیار جو ہمیں دین اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں, تو ہم نے دیکھنا کیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ کیا حدیثوں میں کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے بندہ بہتر بن جاتا ہے. حدیثوں میں کیا کچھ باتیں آئی ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کون سا بندہ بہتر ہے, کون سا بندہ اچھا ہے, کون سا بندہ بہترین ہے. تو حدیث پاک سنیے. حدیث پاک میں آتا ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ کسی سے قرض لے اور وہ اس قرض کو اچھے طریقے سے مقررہ وقت پر واپس کر دے, وہ بندہ تم میں سب سے بہترین بندہ ہے. وہ بندہ تم میں سب سے بہترین بندہ ہے. ایسا نہ ہو کہ قرض لیا, پہلے ترلے کر کے جی مجھے 1000 چاہیے, 2000 چاہیے, پھر بعد میں حضرت صاحب غائب, میں بھی کل آپ کو واپس کر دوں گا, میں آپ کو 2 دنوں بعد 1 مہینے کا ٹائم دے دے, میں آپ کو واپس کر دوں گا. اب وہ بیچارہ جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ بھی پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یار میرا کس بندے سے پالا پڑ گیا ہے. تو ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے, ہماری یہ تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں رہتے ہیں, مجبوری بن گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, انسان کو دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے. اب اس کو چاہیے اگر وہ کسی سے قرض لے رہا ہے, جو اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ فلاں وقت تک میں تمہیں قرض واپس کر دوں گا, تو اس کو چاہیے کہ اسی ٹائم ہی واپس کرے. اگر وہ ایسے کر دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں وہ بندہ سب سے بہترین بندہ ہے. اور ہمیں کیا چاہیے, ان کی نگاہ کرم مل جائے. اور ہمیں کیا چاہیے, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عمر, اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ اپنی ذات سے بڑھ کے, ساری دنیا سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہ کر لے. حضرت عمر نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ساری دنیا سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ پیار بھی کرتا. دل والی بات حضرت عمر زبان پر لے آئے. جب زبان پر لے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم اٹھا کے دیکھا, حضرت عمر کی طرف نگاہ عنایت اٹھا کر دیکھا. حضرت عمر کے ایمان کا لیول اور زیادہ ہو گیا. اسی وقت بول پڑے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ سرکار کی نظر کرم جس کو مل جائے میرے بھائیوں, اور کیا چاہیے. جس پہ نظر ہو جاتی ہے, منگتے جاتے ہیں, نظر کرم ہو جاتی ہے, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. خالی ہاتھ منگتے جاتے ہیں اور جوڑیاں بھر بھر کے واپس آتے ہیں. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دیکھ. اور بھر کے جولی میری میرے سرکار نے, بھر کے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا, اور کیا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت جس کو مل جاتی ہے میرے بھائیوں, پھر اس کو کمی کوئی نہیں رہتی. تو بہترین انسان کون ہے, بہترین مسلمان کون ہے, کسی سے 500 روپیہ بھی قرض لیا ہے نا, اس کو اس کے وقت میں ہی واپس کر دے. اگر وہ کر دے گا تو حدیث میں یہ آیا ہے وہ بہترین بندہ ہے میرے بھائیوں. اچھا, جو قرض دینے والا ہے اس کو بھی بڑی بشارتیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. مثلا ایک بندہ
کسی کو 1000 روپیہ قرضہ دیتا ہے، اب وقت مقرر ہو جاتا ہے جی فلاں طریقوں میں آپ سے واپس لے لوں گا، وہ تاریخ آتی ہے، اب وہ بندہ جس نے قرض دیا تھا وہ قرض دار کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے جی میرے پیسے واپس کرو، وقت پورا ہو گیا ہے۔ اب وہ بندہ آگے سے کہتا ہے جی میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، مجھے آپ 1 اور مہینہ ٹائم دے دیں، میں 1 مہینے تک بندوبست کر کے آپ کو پیسے دے دوں گا۔ ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے میرے بھائیو، سنیے ذرا، دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ قرض دار کو مہلت دیتا ہے، مہلت دینے کے بعد جو دن آئیں گے نا، اللہ پاک اس کو روزانہ وہ جو اس نے اس کو 1000 روپیہ قرض دیا ہوا ہے نا، روزانہ 1000 روپیہ راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ نہیں ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ۔ تو اس کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، چیخنا چلانا نہیں چاہیے، ثواب کی طرف دیکھے کہ کوئی بات نہیں، اس نے مہینہ اور لے لیا ہے لیکن ایک دن کے بدلے میں مجھے 1000 روپیہ اللہ کی راہ میں گھر بیٹھے، جیب سے کچھ جانا بھی نہیں ہے، گھر بیٹھے 1000 روپیہ صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اگلی بات سن کے آپ کو زیادہ خوش ہو جائیں گے، مہینہ پورا ہو جاتا ہے، پورا مہینہ اس کو 1000 روپیہ روزانہ کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہا۔ جب اگلا مہینہ پورا ہو گیا، مہینہ پورا ہونے کے بعد پھر ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ کہتا ہے جی ابھی بھی میرے پاس نہیں ہے، آپ کی مہربانی، آپ مجھ پہ شفقت فرمائے، محبت فرمائے، مجھے 1 مہینہ 2 مہینہ 1 مہینہ اور وقت دے دیں۔ یہ بندہ پھر اس پہ ترس کھاتا ہے، رحم کھاتا ہے، یہ بندہ اس کو پھر 1 اور مہینہ دے دیتا ہے، پھر یہ واپس آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اب اگلے جو اس کے دن گزریں گے نا، اب 1000 روپیہ نہیں، اب یہ ڈبل ہو جائے گا، اب یہ ڈبل ہو جائے گا۔ اگلا مہینہ جب آئے گا، اللہ اس بندے کو روزانہ 2000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی صرف آپ کو مثال سمجھائی ہے، اب کسی نے کسی کو لاکھوں قرضہ دیا ہے، سوچو تو صحیح اس کو کتنا ثواب۔ 5 لاکھ کسی کو قرضہ دیا ہے، قرض دینے والا مہلت مانگتا ہے جی مجھے مہینہ دے دے، روزانہ 5 لاکھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرض دینے والا جو بندہ ہے اس کو بھی چاہیے حوصلہ رکھے، صبر کرے، نرمی کرے، شفقت کرے، پیار کرے، محبت کرے، اللہ دیکھے تو صحیح اس کو کتنی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما رہا ہے۔ اور جو قرض لینے والا ہے، اسلام یہ کہتا ہے بہترین تب بنو گے جب وقت پہ قرضہ واپس کر دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں میں سے ایک امت کا اپنے صحابہ کو بہت ہی پیارا واقعہ سنایا قرض کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی کی امتوں میں سے ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے پاس قرضہ لینے چلا گیا۔ اس کے بعد جب وہ قرض لینے گیا، اس نے کہا، قرض دینے والے نے کہا تم قرضہ لینے آگے ہو، کوئی گواہ بھی تو لے کے آؤ نا، کوئی گواہ لاؤ پھر میں تمہیں قرضہ دوں گا۔ وہ بندہ کہنے لگا میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہے، چلو اس طرح کرتے ہیں اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں پہلی امتوں کا، صحیح بخاری میں یہ موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ کہتا ہے گواہ تو کوئی نہیں ہے، چلو اس طرح کرتے ہیں اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں، میرا رب ہی میرا گواہ ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، رب گواہ ہو گیا، کوئی کفیل لے آؤ، کفیل تو کوئی ہونا چاہیے نا، تمہیں 1000 درہم میں نے قرضہ دینا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا ہمارا رب ہی ہمارا کفیل ہے۔ وہ بندہ بھی بڑا ایماندار بندہ تھا، وہ 1000 درہم جو ہے اس بندے کو قرضہ دے دیتا ہے۔ ایک وقت طے ہو جاتا ہے کہ اس وقت آپ نے مجھے یہ واپس کرنا ہے۔ اب اس کی نیت دینے کی تھی، اس کی نیت دینے کی ہونا، قرض لیتے وقت جس بندے کی یہ نیت ہو کہ میں نے واپس کرنا ہی کرنا ہے چاہے میری جان چلی جائے، ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے اللہ 100 راستے اس کے لیے نکال دے گا، بندوبست ہو جائے گا، اس کا قرض ہو جائے گا ادا۔ لیکن اگر اس کی نیت ہوگی دینے کی، اگر اس کی نیت ہی خراب ہوئی کہ بس میں اسے لے کے فرار کر کے بھاگ جاؤں یا میں نے واپس نہیں کرنا، تو پھر وہ کبھی بھی قرض ادا نہیں کر سکے گا۔ اب اس بندے کی نیت تھی قرض واپس کرنے کی، اب اس نے 1000 درہم لیا،
اور سمندر کا سفر طے کرتے کرتے یہ دوسرے ملک میں گیا، وہاں جا کر اس نے کاروبار شروع کیا، خوب اس نے کمایا۔ اب اس کے پاس اب 1000 درہم آ گیا، اور وہ وقت بھی آ گیا یہ سمندر کے کنارے پر آیا۔ اس کو اب بے چینی لگ گئی کہ میں اس بندے سے وعدہ کر کے آیا ہوں، وعدہ کیا ہے کہ تمہیں فلاں وقت پر تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا۔ اب یہ بندہ سمندر کے کنارے آتا ہے، بڑی کشتی تلاش کرتا ہے، اس کو کشتی نہیں ملتی، بڑی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کشتی مل جائے، میں کشتی میں بیٹھوں اور اس بندے تک پہنچ جاؤں، اپنا اس کا قرضہ ادا کر کے واپس آ جاؤں۔ جب اس کو کشتی نہیں نہ ملتی، دیکھیں میرے بھائیوں، کہتے ہیں کام کرنے کے 100 طریقے، نہ کرنے کے 100 بہانے۔ کام کرنے کے 100 طریقے، نہ کرنے کے 100 بہانے۔ اب کام اس نے کرنا تھا، اس کی نیت تھی کہ میں نے دینا ہے۔ اب اس نے پتا کیا کیا، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑ لے کر اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد 1000 درہم اس کے اندر رکھے، اور اس کے ساتھ ایک خط لکھا۔ خط لکھنے کے بعد وہ بھی لکڑی کے اندر رکھ کے لکڑی کو جوڑ کے اوپر جو ہے اس کے کچھ باندھ دیا، پھر اس لکڑی کو لے کر وہ سمندر کے کنارے چلا گیا۔ سمندر کے کنارے جب گیا نا، لکڑی کو دریا میں ڈالنے لگا، وہ بندہ کہنے لگا یا اللہ تو خوب جانتا ہے، یا اللہ میں نے فلاں بندے سے قرضہ لیا تھا، یا اللہ تو خوب جانتا ہے، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تھا، میں نے کہا تھا میرا رب میرا گواہ ہے، اس نے مجھ سے کفیل مانگا تھا، یا اللہ میں نے کہا تھا میرا رب میرا کفیل ہے، یا اللہ وقت پورا ہو گیا ہے، اس کو اس کا قرضہ واپس کرنا ہے، یا اللہ بڑی کوشش کی مجھے کشتی نہیں مل رہی، یا اللہ یہ اس کا قرضہ ہے، یہ اس کی امانت ہے، میں اس کو سمندر میں رکھ رہا ہوں، یا اللہ یہ امانت میرے اس بندے تک پہنچا۔ ادھر سے وہ لکڑی کو دریا میں سمندر میں رکھتا ہے، اب وہ بندہ ادھر دریا کے کنارے پہ آ کے اس کا انتظار کرتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا میں فلاں وقت آؤں گا۔ وہ دریا کے کنارے اس کا انتظار کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ لکڑی آتی ہے سامنے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے لکڑی ہے سو گھر لے جاتا ہوں، بالنے کے کام آئے گی، ہمارا گھر کا کام جو ہے چل جائے گا اس کے ساتھ۔ وہ اس لکڑ کو اٹھاتا ہے، گھر لے جاتا ہے، گھر جا کے جب وہ اس کے 2 ٹوٹے کرتا ہے تو اندر سے 1000 درہم سامنے آ جاتا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ پھر اس خط کو پڑھتا ہے، اس قرضے کو دیکھتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ بندہ جو قرضہ بیچتا ہے اس کو کشتی مل جاتی ہے، وہ خود آتا ہے دوبارہ، پھر قرضہ لے کر آتا ہے، پتہ نہیں وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، پھر وہ آتا ہے کشتی سے سفر کر کے اس سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے یار میں نے بڑی کشتی تلاش کی، مجھے ملی نہیں، میں وقت پہ آنا چاہتا تھا۔ وہ آگے سے کہنے لگا کوئی بات نہیں، تم وقت پہ نہیں آئے، تمہارا قرضہ وقت پہ آ گیا، تمہارا قرضہ وقت پہ آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس انسان کی دینے کی نیت ہوتی ہے نا تو 100 راستے نکل آتے ہیں، 100 راستے نکل آتے ہیں۔ تو میں اپنی تقریر کو آج جس سمت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں وہ یہی سمت ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بڑا جو ہے رویہ خراب ہے۔ 200 روپیہ یقین کریں، 100-200 کیا ہوتا ہے، لے لیا کسی بندے سے، بس لے کے مالک بن کے بھی واپس بھی نہیں کرتے، اس کو کہیں گے یار ذرا دینا 100 روپیہ دینا، میں نے ذرا فلاں کام کروانا ہے، کام ہو جاتا ہے پھر اس کو واپس ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرنے کے بعد پھر جو قرض ادا نہیں نہ ہوتا جس کا کیا حال ہوتا ہے اس بندے کا۔ تو مرنے سے پہلے ہمیں چاہیے ہم بالکل صاف شفاف ہو کر اس دنیا سے جائیں، ہمارے ذمے 1 روپیہ بھی کسی کا دینے والا نہ ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو کسی کا دینے والا، لاکھوں کروڑوں تو دور کی بات ہے، 1500 تو دور کی بات ہے، 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ اس انداز میں میرے بھائیوں ہم دنیا سے جائیں تو ہمیں چاہیے جو قرض دینے والا ہے وہ ذرا پیار محبت والا معاملہ رکھے، صبر کر لے، اور جو قرض لینے والا ہے اس کو چاہیے وقت کی پابندی کرتے ہوئے قرض کو واپس کر دے۔ تو سب سے بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو بڑے ہی اچھے طریقے سے قرضے کو واپس کر دیتا ہے۔